الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر أمر مغرق خذ يدي سهل لنا حسنا لنا واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں اج میں تہاڈی خدمت وچ اللہ رب العالمین دی لارب مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید دی سورۃ یوسف دی آیت نمبر 15 پڑھ کے جو عرض کرنا چاہنا اللہ تبارک و تعالی میرے حق میں توفیق عطا فرمائے مجھے سنا کے اور سن کے سارے کے واسطے ذریعہ نجات بنائے کہ انشاءاللہ کبھی زندگی کی اتفاق ہوا تو ہے سورۃ یوسف دا ایک بہترین قصہ جنہوں کہ قرآن نے احسن القصص کیا ہے کہ قصے میں جو بہترین قصہ بڑا دل فریب بڑا دل نشین ایمان فروز یہ بات انشاءاللہ میں بھی عرض کروں گا
لیکن آج جو میں کرنا ہے مبارکہ پڑھ کے جو کرنا چاہنا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فلما ذهبوا به واجمعوا، ہویا کہ تھوڑا جو ہے ڈیٹیل میں دسنا چاہنا، اللہ نے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ نبی تے جناب یعقوب، تساں علماء کو سنے پڑھے بھی کہ ہو رہے کہ جناب یوسف دی حضرت یعقوب کے نال ایک خاص انسیت ایک خاص محبت سی، پتر سن 12، لیکن یہ جڑے حضرت یوسف سن یہ بڑا پیارے سن، بڑے پیارے سن حضرت یعقوب نو، تے باقی پراک ہمیں سنکار کہ ابھی یہ نہ دردی نہ ہوتا کرتے کہ سامنے ایڈی لفٹ نہیں کرا دے، وہ لفٹ کیوں نہیں سن کرا دے؟ قرآن نے ساری گل بیان کر دیتی کہ اے وجہ سے لفٹ نہیں سن کرا دے حضرت یعقوب علیہ نبی نا، ہویا کہ یہ حسد شروع کر لے، حسد شروع ہویا، حضرت پراسی ہو گئی تے حسد شروع ہو گیا کہ نہیں جی ابھی علی سانو نہیں کچھ دے انہوں ہوتا کرتے رہے ہیں کہ ہوئے ایک دن پلان بنایا سارے پراوا رل کے کہ وہ یہ غلط ہے بھائی جو کچھ ہے وہ یوسف سارا گناہ ہے کہ کوئی نہیں، لہذا اسی کی کریے یوسف کو کوئی ختم کریے، قتل کریے اور قصہ ختم کریے، نہ رہے گا باس نہ بچے گی بانسری، یہ پلان بن گیا۔ لیکن نبی پاک غلام ہویا کہ براہما پلان کیتا کہ قرآن میں اس پلان کے الفاظ جڑے نے کہ درج فرمایا فلما ذهبوا کہ جدوں لے گیا وہ سارے بہی انہوں ہی سنی تمرتے جناب یوسف، جدو یوسف نو پڑا سارے لے گئے فرگلا کے اپنے باپ کو کہانی سنا کے بچے سے جانا ہے کھیل کود وقت جانا ہے، یوسف بھی جائے گا سارا پڑا ہے۔ اچھا اس وقت لے گئے اوتھے جا کے قرآن کے اندر اجمعوا ان سارا سب کا اتفاق سی، پھر اتفاق سب نے اکٹھ کیتا اور متفق ہو گئے، پلان کیتا کہ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب کہ یوسف کو کسی نے کوئی چھوڑو خوب چھوڑ دینے کافی اتنے مر جائے گا، فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کسی جا کر سکے ابا جی وہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تے لہذا جو پلان سی حضرت یوسف علیہ نبی نالو انہاں دا پلان اسی کے جا کے خوب چھوڑو۔ میں صدقے جاواں اللہ دی شان اور قدرت کو اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے اوحینا الیہ لتنبئنہم کہ میں یوسف وہی پہ چھڑی جو انہاں کرنا سی، سبحان اللہ، میں یوسف واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا، اے جڑا کام میں کر لگے سنا اللہ فرماتا ہے میں وہی بھیجی کہ یوسف کول مائنڈ ریلیکس، بالکل ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، آج اللہ پلان ہے کہ تیرا اللہ کی تیری حفاظت کے بیٹا حضرت یوسف علیہ نبی نا جنی طور سے بالکل ریلیکس ہو گئے، ٹھیک ہے تو میرا اللہ نے بھائی آگے بھی حکم مل گیا ہے نہ پاکے نہ کرو کی کر لگے ہو یا کیا چبر پتہ لگ گیا تو نہ خاموش، بالکل اللہ دی جڑی تدبیر ہے میرے پہ پراوا دی کیتا نبی پاک دے غلاموں، اور قرآن کہتے ہیں ہم لا یشعرون، پتہ ہی نہیں انہوں کہ انہوں یوسف کو خبر ہو گئی ہے اور پلان ہو چکے ہیں۔ ان اپنے پلان کے مطابق جناب یوسف کو جناب رسی نہ بنیا تے خوہ وچ لٹکایا، خوہ وچ لٹکا کے نا ہن پلان کی سی کہ رسی کٹو تھلے ٹکے گا، بالکل ختم ہو جائے، کتنے آ کے لبڑا ہے کتنے آ کے پوچھ رہے اور رسی نبی پاک دے غلاموں جس وقت جناب یوسف کو باندھ کے نا سارے نال تے رسی لٹکا کے تے رسی کٹ دی گئی، اللہ وحدہ لا شریک فرمایا جبریل الکی جی مولا حکم ہوئے، جبریل سدرۃ المنتہا کے مقام پہ فرمایا جبریل یوسف جس خوہ وچ لٹکایا گیا ہے وہ بھی رسی کٹ دی گئی ہے اور یوسف پانی وال جاندے پیا، جبریل جلدی کر سدرہ تو جنت جا، جنت جو جلدی تک لے کے میرے یوسف دے او دے پانی وچ جان تو پہلے میرے یوسف دے تھلے جلدی تک بھی جا۔ نبی پاک دے غلاموں جبریل امین سدرہ دے مقام کو سیدھا جنت جو جلدی تک لے گئے، یہ کتنا فاصلہ ہے؟ اگلا مہینہ میراج النبی کا ہوتا ہے، پھر وہ تو فاصلہ سارا سمجھاواں گا، وہ ٹائم نہیں ہے، وہ پھر آپ جا کے حضرت تقسیم کر رہے ہیں کتنے ہزار کلومیٹر نہ پڑتا ہے۔ نبی پاک کے غلاموں جبریل امین سدرہ تو جنت جو جلدی تک لے گئے، رسی کٹی جا چکی ہے اور جناب یوسف پانی والے جاندے پے، جناب یوسف دے پہنچن تو پہلے اللہ دے پیارے جبریل رب نے حکم ہی طویل کر دیا، جناب یوسف نے کلمہ سے تھلے جلدی تک رکھیا اور جناب یوسف جلدی تک کے بعد یہ حضرت جبریل امین جس وقت کتنا ہے اور انہوں کا پلان نہیں سی، قرآن کے اندر وجاؤوا آباءہم عشاء یبکون، عشاء کی نماز دا ویڑا کہ اے روزے کھلن دے کار ہائے ابا جی مار گیا، ابا جی روڑ گیا، ابا جی سارا نقصان ہو گیا، ابا جی اے روڑ قالوا یا آبانا، اے ابا جی روڑا بعد بھول پڑھنا شروع کر چھڑا پلان سی ہے یا آبانا، اے ابا جی انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا، ابا جی اسی یوسف نو سامان دے کول پائے اسی آپ اسی کھیل نہیں سکا تے ہویا کہ فاقلہ الذئب تے بھیڑیا آیا کہ انہیں یوسف نو کھا لیا تے ابا جی آ ویکھو میں یوسف دی اسی قمیض لے کے کو اپنے رنگ نو لا کے نا
میرے اتوں رہ گئے تے او جناب یوسف کی قمیض لے دی ابا جی دیکھو اے یوسف کی قمیض جڑی ہے اسی لے کے آئے ہیں اور اے جناب بھیڑیا کھا گیا اللہ دے پیارے نبی جناب یعقوب نبوت دیا کھڑن ویندے سب فرماتے بھیڑیا وہی بڑا ہی سیاںا جی تے یوسف کی قمیض نہیں پاڑی وہی قمیض تو وہی لا لئی نا انہاں کہا بھیڑیا دا پتر بڑا ہی سیاںا ہے جن یوسف کی قمیض جڑی پاڑی اور یوسف نو بھی کھا گیا خون بھی بن گیا سارا انہوں لیکن قمیض اتنے کوئی ایک دام نہیں لگا جدوں پھٹی نہیں کوئی دام نہیں جادو پاڑیا نہیں چلے گا بھیڑیا کھا گیا نبی پاک دا غلام قرآن کہتا ہے اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف یعقوب علیہ نبی را فرماندے نے چلو جو تساں کر رہے اسی کر لیا قالا بل سبلت لکم انفسکم امرا کہ جو تساں کر لے فصبر جمیل میں تے صبر کرنا لگا کیوں اللہ وحدہ لا شریک نے دسیا تے پہلے سی کہ انج ہوئے گا ہن حضرت یعقوب اپنے پتر دی جدائی وچ روندے نے پے اے نہیں کہ ایتھے مطلب کوئی خالی اسے نہ کہ لو جی پھر حضرت یعقوب نو تے کوئی سی نہ پتا پھر نبوت دا خبر کا دی رہی حضرت یعقوب نو تے سی میرا پتر فوت ہو گیا تے تاں ہی روندے نے نا نبوت دی اکھ نے ویکھ لیا سی جو بھی رات سی لیکن ایک پتر کھول دیکھو نا ایک کسی جنہوں نے پتر باہر ملکاں جاندے ماما پیچھے رو کمڑی ہو جاندے انہوں ماں دا پتہ پتر فوت ہو گئے انہوں پتہ ہے زندہ سلامت ہے ماشاءاللہ ٹھیک کام کاج کردا پیا لیکن کی ہے ایک جدائی دے اسباب ہوندے نے جدائی دے جڑے ہوندے گھر وچوں آنسو ہوندے نے اللہ دے پیارے نبی حضرت یعقوب حضرت یوسف دی جدائی وچ اینا روئے کہ اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی جس وقت اکھاں دی بینائی ختم ہوئی نا آئے میرے مصطفیٰ دے غلاموں میرا جڑا اجلا موضوع سی اے باقی سارے میں تمہیں بندی ہے ہن میں دسنا چاہنا جڑا اجلا موضوع کی سی جس وقت اکھاں دی بینائی ختم ہوئی جناب یوسف تک خبر گئی کہ تیرا باپ تیری جدائی وچ رو کے او دی اکھاں دی بینائی ختم ہو چکی ہے حضرت یوسف نے اس وقت بھی سر بادشاہ بن بھی سر اپنی قمیض اتاری فرمایا جاؤ میرے پیو دے منہ تے جا کے پا دو کہ اکھاں دی بینائی ٹھیک ہو جائے اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف کی قمیض مبارک لے کے آئے حضرت یوسف کی قمیض حضرت یعقوب نے اکھاں تے پائی گئی نا جناب یعقوب نالے قمیض نو اکھاں تے پا لیا نالے فرمایا مینوں میرے یوسف دی خوشبو ہوندی ہے سبحان اللہ مینوں میرے یوسف دی خوشبو ہوندی ہے کوئی اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف کی قمیض مبارک ہوے نبی پاک دے غلامو اللہ دے پیارے نبی حضرت یوسف کی قمیض مبارک ہوے تے انہاں دی قمیض کی برکت ہے کہ جناب یعقوب اکھاں تے پاؤں تے اللہ انہاں دی بینائی واپس کر چھڑے تے جے میرے مصطفیٰ دی قمیض ہوے تے جے خدا دی خدائی دے بادشاہ دی قمیض ہوے تیرے تے میرے آقا دی قمیض مبارک ہوے اودی کی شان ہے آؤ صدیق باپ دی سری کا بیٹی ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت عبداللہ ابن زبیر دی والدہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کول میرے مصطفیٰ دی ایک قمیض مبارک تھی حضور دا پیراہن مبارک حضور دا چپا مبارک کہ باج دا کم ہوئی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیئے کہ پورے علاقے وچ جنوں کوئی بیماری ہوندی سی نا جنوں کوئی بیماری ہوندی سی وہ میرے گھر ہوندا سی تے میں نبی پاک دی قمیض لے کے نا پانی وچ گھول کے وہ پانی مریض نوں پیاندی سی اللہ شفا مصطفیٰ دی قمیض دا صدقہ دے چھڑدا اللہ نبی پاک دی قمیض دا برکت کرے برکت نال اللہ کو شفا دے چھڑدا سی نبی پاک دے غلاموں جے حضرت یوسف دے قمیض کی برکت ہے لیکن میں جو عرض کرنا چاہنا منبر تے بیٹھ کے فیصلہ آباد ایک مولوی صاحب مولوی عبدالحفیظ وہ صورت یوسف جو نا قصہ یوسف بڑا مشہور ہے اور یہ نہیں کہہ لو اسپیشلسٹ ہے یوسف کا قصہ سناؤ ساری کئی بیوی یوسف کی کہانی سناؤ یوسف کا قصہ سناؤ تو نبی پاک کے غلاموں میں دسنا چاہنا کہ جیڑا مولوی آخر جی اے جو میں اینا بیان کروں گا اے جو میں اینا بیان کروں گا تے 6 مہینے دے وچ میں انشاءاللہ قصہ یوسف مکمل کراں گا اونوں یہ نظر نہیں ہوندا کہ جس یوسف دی قمیض دی برکت منبر بیان کر مولوی قرآن ہے کہ منبر تے بیٹھ کے بیان کرے کہ یوسف دی قمیض دی برکت ہے کہ اللہ دی قمیض دی برکت کا صدقہ اللہ بنائی عطا فرماتا ہے تے جے نبی دی قمیض والی آکھدا کہ اللہ تو بغیر کوئی کائن کچھ نہیں سکدا اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ ہی شفا دیندا ہے اللہ ہی بیماریاں دیندا ہے نا کہ نبی دی قمیض دی گل کرے اب ایسے کرنی کون چاہیے سبحان اللہ آسمان کا امام ہے سولہ خدا کا بادشاہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا عمر علی جی آقا میری قمیض لے جاؤ آؤ کرن دے علاقے وچ ایک اویس نامی بندہ ہوئے گا انہوں جا کے آخو میری قمیض گال پالا تے میری امت دی بخشش دی دعا یہ کون بھیجا کہ تیرے تے میرے آقا شفیع مجرمہ اور کائنات کے والی اور حضور نے فرمایا میری قمیض حضور نے اپنا پیراہن مبارک دیتا اور جا کے حضرت فاروق اعظم نے مولا مشکل کشا قمیض لے کے گیا پوچھا جا کے گھر میں جو تھے بھائی کو ویسا نہیں رکھا اتنا بندہ کوئی نہیں ہاں ایک مجذوب جا بندہ او
شہروں باہر رہتا ہے تے ایتھے کوئی ویسا نہیں بندہ نہیں باہر بندہ ہے نا پتہ کر لو ویسے کرنی کے کول حضرت فاروق اعظم کے بڑا مشکل کشا ہے نا جان پوچھے جناب تھوڑا نام کی ہے آدھے عبداللہ جناب تھوڑا نام کی ہے جی عبداللہ نے کہا عبداللہ نے سارا ہی نہیں اللہ کے بندے نے سارا ہی نہیں تھوڑا نام کی ہے فرمایا میرا نام ویسے جس وقت ویسے فرمایا حج کرو حج کی تو نشانی نظر آ گئی مصطفیٰ جناب جو دسی ہوئی سی وہ والد نے پوچھا حضرت بلال حضرت فاروق اعظم نے فرمایا حضور نے چپا بھیجے اور نبی فرماتے نے نالے تو نبی کا سلام قبول فرماؤ تے نالے نبی فرماتے نے میری قمیض پا کے میرا چپا پا کے میری امت کی بخشش دی دعا کرو سبحان اللہ اب ایسے کرنی ہے کھمے چواں سو جانے ہو گئے حضور دی یاد آ گئی ماں کی خدمت میں ساری زندگی گزار چلی دیکھو نا حضور دے دیوانہ نبی دا عاشق حضور دی جدائی میں تڑپ گیا خدا دی قسمیں لیکن ساری عمر مدینے نہیں آیا مدینے نہیں آیا کیوں کہ پیچھے بڈھی ماں سی حضور کا صحابی نہیں بن سکے کیونکہ ایک دوسرا نبی پاک کا عاشق ہے دیوانہ لیکن بڈھی ماں کی خدمت خیال نے مدینے نہیں ہو دیتا اسی ہر شہر چھڑ جڑا کہ پیراں اس تے ٹرے ہونے کچھ نہ کچھ دھیان کریا کرو پیر تو اس جائے کر میں منع نہیں کرتا لیکن پہلا جڑے گھر تیرے ماں باپ کی صورت پیر بیٹھے پہلا انہاں دی خدمت کر یا ویسے کرنی جس نے حضور کا عشق پایا نا ہائے ہائے نبی پاک کے غلام کو ایک والی دو والی ادھر ماں کی خدمت ادھر کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ میں جاوے جو نبی دے غلام کو میری محبت آ دی ہے اب ایسے کرنی ہے یہ ہوئی منادی کی دی ہوئی یہ ہوئی اعلان کرنے ہوں گے اچھے پیا اچھے جس نے حضور دی قمیض مبارک دیتی ہے اب ایسے کرنی نے نبی دی قمیض نو سینے نال لا لیا حضور دی جدائی در پاندی ہے بھئی نبی دی قمیض نو سینے نال لا
بخش ہو گیا ہے، پیغام آنے میں جانے شروع ہو جانے میں اب ایسے کرنے کی اللہ کرے یا رب العالمین تینوں یاد ایک بھی واسطہ ہی میرے نبی دی امت دی بخشش فرما دے، رسول اللہ دی امت دی بخشش فرما دے، اب ایسے کرنے لوگ پیغام ملنے چاہ ایسے اس کبیر کا صدقہ اینے رکھ دی بخشش ہو گئی یا اللہ ہور بدا، اب ایسے اینے ہور رکھ دی بخشش یا اللہ ہور بدا، یا اب ایسے اینے رکھ دی بخشش یہ رابطہ مسلسل یہ مسلسل جیلی نبی غلاموں پیغام ہونے دے جانے پہ کافی دیر گزر جاتی ہے، عمر پاک کے مولا مشکل کشا ویدے کی بڑی دیر گزر گئی ہے، اب ایسے تک واپس نہیں آئے دیکھیا کی ہے، اب ایسے کرنی سر سجدے میں رکھیا ہوا ہے، سر سجدے میں رکھیا ہوا ہے، عمر پاک فرما دے رہے اسی دل میں خیال کیتا پتہ نہیں اب ایسا سو دن ہی ہو گئے روئی تیری نکل گئی پیر دا انگوٹھا ہٹایا، اب ایسے کرنی میں رکعت مکمل کی تھی سلام پھیریا دیانے کی پہ ایک پیاری عمر تھانوں میں منع کیتا سی میرے پیچھے نہ آیا جو میرے سرکار دے چکے دی قسم ہے آج میں انہی دیر تک سر سجدے تو چکنا ہی نہیں سی جنہی دیر تک نبی دی ساری امت دی بخشش نہ کروایا نبی غلاموں اب ایسے کرنی فرمانے رہے اللہ نے عزت دی قسم ہے انہی دیر تک میں سر سجدے جو نہیں سی چکنا جنہی دیر تک میرا مولا نبی میرے نبی دی ساری امت دی بخشش نہ فرمانے کا کہ قمیض گھر نہیں پائی حضور غلاموں قمیض سامنے رکھی ہوئی ہے جس نے جناب عمر پاک اب فاروق عالم نے مولا مشکل کشا نے نکل کی لیے اب ایس نے سر سجدے میں دیا ہے نبی تو غلاموں سر سجدے میں اٹھا کے جس نے نکل کی دیے پھر میں کتابت پڑھے میرے نبی تو غلاموں نبی ایسے کر لی نبی دی قمیض نو بھیجنے نے چمک اکھاں کے لانے والے لان تو باہر اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے نبی دی قمیض اپنے گل وچ پا لئی ہے اس کا ایسی کیفیت کون بھی بیان کر سکتے لفظوں وچ کیفیت نہیں آ سکتی ایک محبوب جنہیں پیچھے جنہیں تڑپ گیا ہے جنہیں عشق میں رل گیا ہے اس نبی دی قمیض جس نے گل پائی ہے نبی دی غلاموں پھر جب ایسے کر لی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے تو رو کے کیا لوگ عشق جنابی اوے ہڈی رچے عشق جنابی اوے ہڈی رچے یوسف دی قمیض یہ شان ہے پھر اگر عیسائی کو تسا کلمہ پڑھانا ہے نا تے انہوں دسنا پوے گا کہ جے یوسف اپنی قمیض اپنے باپ کے چہرے تے پاؤ تے حضرت یعقوب کی بنائی واپس ہوندی ہے میرے نبی دی قمیض ہوئے اللہ اس قمیض کی اتنی حیا کر دے کہ کئی لفظ دی بخشش فرما سکتا ہے یہ تے سرکار دی قمیض ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خالد مرید سی ایک دن آپ کے دربار میں چایا پیران و سلامت کیتا ابو الحسن خرقانی جو ہے نا وہ بہت میں چاہے اپنی قمیض جبہ اتاریا فرمایا لے سلطان لے جا میرا تحفہ گفٹی سلطان نے جبہ سینے لایا تر گیا اچھا نبی پاک غلاموں جس نے 100 مناف کے منظر پہ حملہ کرنا سی سلطان محمود غزنوی پوری طاقت کے فورس لے کے حملہ کیتا
ناکام ہو گئے. پھر جناب کیوں ساری فوج کیوں ناکام پہ ہوگی؟ پھر جناب دوبارہ حملہ کیتا، پھر ناکام، پھر حملہ کیتا. کئی سومناتھ کے مندر تے وہ جناب چڑھائیاں ہوئی بڑے ہوئے پر ہر وقت ناکام ہو جائے. ایک دن سلطان جن محمود غازی بھی نا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے جبہ رکھیا سامنے رکھ کے نا یا اللہ اس جبے کا واسطہ یہ فتح فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ اس جبے کا واسطہ اپنے پیارے بندے دے جبے کا واسطہ جو فتح دے چل. نبی نے غلامو اے دعا منگی تو بعد فوج نو تیار کیتا، سومناتھ دے مندر تے حملہ کیتا. پہلے گلے تے اسلام دا پرچم بلند ہو گیا اور جناب علی چڑھائی ہو گئی، اسلام کی فوج چڑھ گئی. جس وقت فتح ہو گئی سارا معاملہ ہو گیا نا، رات کو سلطان ستا تے ابو الحسن خرقانی خواب دے وچ آ گئے. او سلطان کی کیتا میرے جبے دا؟ سلطان کی کیتا میرے جبے دا؟ سلطان بڑا خوش ہو گئے. سردار اتنے حملے کیتے نے تے مندر فتح نہیں سی ہوندا. اج رات تواڈے جناب لڑائی تو پہلا تواڈے جبے دا وسیلہ پایا تے اللہ فتح دے چھڑیے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا جا سلطان کی مول پایا میرے جبے دا ہوئے. او مینوں اللہ دی عزت دی قسم تو میرے جبے دا واسطہ پا کے اج دعا کردا نا یا اللہ جننے زمین تے کافر نے سارے مسلمان ہو جان. مینوں رب محمد دی قسم اس جبے دا صدقہ اللہ سارے مسلمانوں کو اسلام دی دولت دے چھڑے. سارے کافروں کو اسلام دی دولت دے. مسلمان کہے دنیا تے کافر رہنے کوئی نہیں سی، سارے کافر میرے جبے دی برکت دا صدقہ اللہ نے دعا قبول فرمانی سی کہ اس جبے دی برکت دے نال سب کافر مسلمان ہو جانا سی، کلمہ پڑھ لینا سی. وہ تو بڑا سستا سودا میرا لے چڑھے آئے جی اللہ دے ولیاں میں جبے دی شان ہوئے. میرے مصطفیٰ کا کی مقام ہوئے، امام الانبیاء کا کی مقام ہوئے گا. نبی پاک دے غلاموں نے جبے دی گل ہے نا یہ پاک جبے تو جڑا کیتا ہوئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی فرماتے مدینے پاک جڑے آئے نا تے مدینے دے سارے جناب کے خوہاں دے لوکاں دا قبضہ پہلے جڑا سی تے ہویا کی ایک خوہ تے یہودی دا قبضہ سی وہ بھی دیگر کافر کول سن. ایک کوئی مدینے چ خوہ جڑا مسلمانوں نے سیا وہ بھی کوڑا تے کھارا کسی کھاتے دا نہ انہاں پانی پین دے استعمال نہ کھان دے استعمال نہ روٹیاں دے نہ دھون دے کپڑے بالکل ہی بیکار. صحابہ کرام کی مدینے والے ایک کوئی خوہ ہے وہ بھی کسی کھاتے دا نہیں، مدینے والے پانی دے انتظام. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور سارے نال گئے خوہ دے کنارے کھلو کے حضور نے لوہا دھن پایا. میرے نبی نے اپنا لوہا دھن خوہ دے اندر سٹیا. حضرت انس فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم او خوہ جدا پانی انتہائی غلطی قسم دا تے ناقابل استعمال سی، فضول قسم دا پانی سی. میرے نبی دے لوہا دی برکت صدقہ اللہ نے خوہ دا پانی میٹھا تے مزیدار تے ٹھنڈا تے شیریں بنا چھڈیا. سبحان اللہ. اور اج بھی وہ خوہ جڑا نا اج بھی خوہ آئے میرے روح جوان نے میں تے الحمدللہ زیارت بھی کی اس جگہ دی. اللہ پاک اللہ سب کا سب کو زیارت نصیب فرمائے. اج بھی خوہ جڑا مسلماناں دے کول اور اج بھی حضور تے جڑا دعا دی برکت دے نال کبھی اس خوہ دا پانی پیو انتہائی شیریں انتہائی لذیذ اور انتہائی ہلکا جنہ مرضی پی چھڑو تانوں محسوس ہی نہ ہوئے گا کہ تساں نہ پانی پی چھڑے. نبی پاک دے غلاموں اے میرے حضور دے لعاب دی برکت. سبحان اللہ. جس ایک میرا اج دا موضوع ہے سی کہ جڑے ساڈے دا فتوی نہیں کہ پیراں کول کی لین جاندے ہو تسی جا کے او جناب دے ہاتھ چومدے ہو تے تسی انہاں دے جا کے جناب جی جی ساڈے پیراں دا تبرک ہے. میں کہا سن تانوں تبرک دی اہمیت دا پتہ نہیں تانوں کدی لبیا نہیں. تبرک دی اہمیت وہ جانے جنوں ملے ہوئے تے جنوں تبرک ملے ہی کدی نہیں انہوں کی پتہ ہوے کی شان ہے کی دی فضیلت ہے کی دا مقام ہے. بلکہ تو تک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پاک کے بیٹھے نا مسجد نبی شریف حضور بڑے خوبصورت لگن پہ میرا نبی بھی سونا تے ممبر تے بیٹھ فتوی جمع دے حضور دین پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں حضور نے خطبہ دے رہا نا تے نبی پاک پہلے دن ممبر تے بیٹھے تے سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا تے صحابہ کرام نالے حضور کو چہرے دی زیارت کرن نالے حضور کو خطاب سنن خطاب کر کے میرے حضور جس ممبر تو تھلے اترے نا صحابہ کرام دوڑے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سب تو اگے میں آگے نبی پاک کے ممبر کو چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. حضور دے ممبر کو چومنا شروع کر دیا کہ میرا نبی دے دل دے نال میرے نبی دی نسبت دے نال اے ممبر بھی کڈا سونا لگدا پیا. اور اج میں کو 1400 سال گزر گئے نبی دے غلاموں وہ ممبر اج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. ریاض الجنت اندر ممبر رسول وہ ہے تو وہ نقشہ تے نہیں آج اس جگہ پہ ممبر رسول نے بنا کے رکھے ہے. لیکن نبی پاک کے غلاموں آج بھی دیوانے ہونے کول جناب چمتے تے ان پیار کر دے اپنی چیزاں مس کر دے وجہ وہ دی نسبت رسول اللہ دے نال ہو گئی وہ دی نسبت کملی والے دے نال ہو گئی وہ دی نسبت حضور دے نال ہو گئی. اور نبی پاک کے غلاموں اللہ تو نبی نے ایک گل جلدی جلدی سنا دینا
جدو نسبت حضور دے نال ہو جائے نا سرکار نے صلوات و سلام ایک مرتبہ لشکری سلام آیا حضور دی معین دی طرف آکے دے وچ تے ایک جگہ تے پڑاؤ آیا بیابان جنگل کوئی آبادی نہیں کوئی دور دور تک جڑے حضور نے فرمایا بلال عرض کی دیجیے آقا لیاؤ بھائی ٹکر لے آؤ کھانے کا انتظام کرو کھانا حضرت بلال پاک فرماتے ہیں کچاوے کھولے دسترخوان بچھائے اور ٹفن ہاتھ پاٹ برتن کھولے وچوں جناب کھانا کڈیا ہوئی یار سالن نہیں ہے کوئی نہیں تے مدینے والے دی بات عرض کی دی حضور سالن نہیں ہے کوئی نال مطلب کوئی کھان واسطے روٹی تے ہے سالن نہیں نبی پاک دے غلامو اتنی گل ہوئے پئی کہ سرکار نے سن بیٹھے نے باقی صحابہ کرام ایک شہر دی مکھی آ کے نا اوتے بن بنانا شروع کر چھڑتا چکر لائے پئی میری سرکار نے انکا کہ کیا ضرور مسکرا پے سبحان اللہ تسی میرا مسکرا سبحان اللہ حضور نے انکا کہ کیا میرے نبی مسکرا پے بلال پاک دیگر صاحب حضور مہربانی کرو رات سارے دن کھولو کیوں مسکرائے ہو فرمایا صحابہ بھی آ کے دیکھا کہ حضور آ کے سی سالن سے کوئی نہیں ٹکر دے ہے نال کو سننا کوئی نہیں حضور نے فرمایا ایک تو دسنا چاہنا اے شہر دی مکھی مینوں پہ آ کے آندی ہے کملی والیا تساں کھانا کھانا ہے تہاڈے غلاماں کھانا کھانا ہے تے کی ہوئے کہ سالن نہیں آ نال ساڈا چھتا لگا تے شہر بالکل تیار ہے سبحان اللہ کملی والیا نال چھتا لگا تے شہر بالکل تیار ہے کہ حضور کسے غلام کو کلو تے شہر چولیا تے حضور ٹکر کھاؤ تسی سارے میرے نبی تو غلامو میرا نبی ویکھو شہر دی مکھی دی بولی نوں سمجھیا سبحان اللہ میرے نبی نے شہر کی مکھی دی بولی بھی سنی اور چلو کیا کرنا حضور نے فرمایا صحابہ تسی ان کرو جاؤ اے نال مکھی دے پیچھے پیچھے شہر چولے ہو تھوڑا جا کے گئے مکھی دے نال اب یہ بڑا بڑا چھتا لگا صحابہ کرام شہر چویا لو بھائی سارا ٹکر شکر کھادا لنگر کھادا حضور جناب شہر تے بڑا نظیر کملی والیا تے جنگل پھکے تے کوڑے پھل تے پتے ایتھے تے کوئی ایسا چکر نہیں تے شہر ایڈا نظیر اینی گل ہوئی حضور نے پھر نکل کے دیکھیا او شہر دی مکھی اوتے پھر بن بنائے پئی حضور مسکرا پے حضور ہن کیوں مسکرائے ہو حضور نے فرمایا میرے کو سوال کیتا ہے نا کہ بھائی پھکا تے کوڑے تے پھکے پھل نے تے شہر ایڈا نظیر ہے تے میں یہی سوال انہوں پوچھیا ہے سبحان اللہ حضور نے فرمایا یہی سوال میں شہر دی مکھی نوں پوچھیا ہے کہ شہر دی مکھی دی مدینے والے تہاڈے غلاماں دی گل ٹھیک ہے ساڈے کوڑے تے پھکے پھل چوس کے اسی شہر بنائے پر حضور نے نظیر پتہ کیوں ہے نبی نے غلاموں شہر دی مکھی کر دی ہے ماں داد نے کاجل والیا کوئی کوڑے تے پھل چوس لیا چاہیدا ہے شہر بھی بے ذائقہ ہوگا ایڈا نظیر نہ ہوگا اے کملی والیا اسی جدوں شہر چوس لیا اسی تیری ذات تے درود و سلام پڑھ لیا کملی والیا تیری ذات تے درود پڑھ لیا اسی بغیر درود تو کبھی شہر نو پھل نہیں چوسے تیری ذات تے درود پڑھ لیا کملی والیا جے درود نہ پڑھیے پھر تے واقعی توڑا تے پھکا تے بے ذائقہ ہوئے آداب دے کاجل والیا تیری ذات تے درود پڑھ کے کس نے شہر تے چھتے لے جا کے کر لیا اس درود دی برکت نال اللہ نے شہر نو مٹھا کر چھڑیا تے کبھی نو غلامو کس نے مکھی نے دسیا ہوئے گا سرکار نے دسیا ہوئے گا کہ صحابہ او مکھی پہ آگئی ہے اسی تیری ذات تے درود پڑھ لیا کہ تیری محبت آتی ہے نالے صحابہ روٹی کھا دیا گے نالے مکھی دا جڑا حضور نال مطالبہ ہوا ہے صحابہ بھی ہویا انہوں کے اے پتھرانو کل میں بڑا جانتا ہے اے پتھرانو کل میں بات ختم تقریر ختم شیر ختم ایک بڑی محبت میں کہہ لو اے پتھرانو کل میں اے پتھرانو کل میں بڑا جان اے پتھرانو کل میں بڑا جان اس کی آنکھ جورا اگا جان اس کی آنکھ
पत्थरां कलमे ये पत्थरां कलमे बड़ा जानदा है सुखिया खजूरा सुखिया खजूरा یوسف دی کمیز دی بڑی برکت سی کہ حضرت یعقوب نے کھاندے پائی کہ یوسف دی کمیز دی برکت دے نال اللہ نے حضرت یعقوب دی بنائی واپس کر چھڈی پھر عیسائی نو کلمہ پڑھاون واسطے بھی دس میرے نبی دی کمیز دی برکت دے وے کہ اللہ فرماتا ہے اس کمیز دا وسیلہ پا کے امت دی بخش دعا کرتا رب العالمین بخشے فرما اللہ تعالی حضور دی سچی اور سچی محبت